الحمدللہ اس ملت اسلامیہ کا وہ سنہرا زمانہ تاریخ میں محفوظ ہے کہ ہند سے لے کر یورپ کے آخری کنارے اسپین تک اسی قرآن و حدیث کے پیروکاروں کی حکومت تھی، اور لگ بھگ 1000 برس تک مسلمان مدبر سائنسداں پوری دنیا پر چھائے رہے۔ کسی ملت کے لیے اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ماضی سے رشتہ توڑ لے اور اپنی تاریخ کی اس روشنی سے محروم ہو جائے جو حال کی راہ منور کرتی اور مستقبل کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ بات افسوسناک ہے کہ ہم مسلمان سائنسدانوں، مفکروں اور ارباب علم کے ان کارناموں سے پوری طرح واقف نہیں جو انہوں نے علم کے میدان میں سر انجام دیے ہیں۔ جب ہم بنی نوع انسان کی اس زرعی تاریخ کے مزید چند اوراق الٹتے ہیں تو عہد قریب میں ہمیں ایک ایسی شخصیت جلوہ سما نظر آتی ہے جو ایک طرف ائمہ اسلام کے ہمدم و ہمراز، ان کی دینی بصیرت اور مذہبی شعور سے آگاہ اور غزالی و رازی کے اثرات سے باخبر، تو دوسری طرف ابن سینا، فارابی، بطلیموس کی تحقیقات سے کھیلتی، ابن ہیثم اور ارشمیدس کی ریاضیات سے مسکرا کر باتیں کرتی، البرٹ آئنسٹائن اور غلیلیو کے نظریات کا تعاقب کرتی، ٹولیسیلی اور نیوٹن کے کلیات کے پرخچے اڑاتی، اور پلسٹلے اور لیوازیے کی کیمیائی انکشافات کی تشریح کرتی نظر آتی۔ گویا البیرونی کے بعد مسلمانوں میں 14ویں صدی ہجری تک البیرونی جیسا سائنسداں پیدا نہیں ہوا۔ یہ اعزاز بر صغیر پاک و ہند کو 1856 عیسوی مطابق 1272 ہجری میں حاصل ہوتا ہے کہ جب دنیا انسانیت کا عظیم مدبر، مفکر اور عظیم سائنسداں بریلی کی سرزمین پر جنم لیتا ہے، جسے دنیا احمد رضا خان بریلوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ شاہ احمد رضا کی بات کرے، ہاں تلافی سیئات کرے، وہ علوم کثیرہ میں مانگے، سب پہ علمی نوازشات کرے، انگنت خوبیاں رضا میں گئے، ان کی کیا کیا بیان سے بات کرے۔ احمد رضا آدمی تھے یا جن، خود انہی سے سنیے۔ لکھتے ہیں، میرے استاد جن سے میں ابتدائی کتاب پڑھتا تھا، جب مجھے سبق پڑھا دیتے 1-2 مرتبہ دیکھ کر کتاب بند کر دیتا، جب سبق سنتے تو حرف بحرف لفظ بلفظ سنا دیتا۔ روزانہ یہ حالت دیکھ کر سخت تعجب کرتے۔ ایک دن مجھ سے فرمانے لگے کہ احمد میاں، یہ تو کہو کہ تم آدمی ہو یا جن، کہ مجھ کو پڑھاتے دیر لگتی ہے اور مگر تم کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی۔ آپ نے اکثر علوم اپنے والد ماجد سے حاصل کیے، جن کا ذکر آپ خود فرماتے ہیں کہ علوم و فنون وہ ہیں جو اپنے والد سے حاصل کیے، علم القرآن، حدیث، اصول حدیث، فقہ حنفی، فقہ جملہ مذاہب، اصول فقہ، جدل مہذب، تفسیر، عقائد و کلام، نحو، صرف، معانی، بیان، بدیع، منطق، مناظرہ، فلسفہ، تکسیر، حیت، حساب، ہندسہ، اور وہ جنہیں میں نے اساتذہ سے بالکل نہیں پڑھا، پر نقاد علماء کرام سے مجھے ان کی اجازت حاصل ہے۔ قرات، تجوید، تصوف، سلوک، اخلاق، اسماء الرجال، سیر، تاریخ، لغت، ادب مع جملہ فنون، اور وہ جنہیں میں نے کسی افادہ بخش استاد سے حاصل نہیں کیا، نہ پڑھ کر، نہ سن کر، اور نہ ہی باہمی گفتگو سے۔ گویا یہ علوم ایسے ہیں جن کی تعلیم صرف آسمانی فیض سے مجھے حاصل ہوئی۔ ارثمتیکی، جبر و مقالہ، حساب ستینی، لوغارثم، توقید، مناظرہ و مرایا، علم العقر، زیجات، مثلث کروی، مثلث مسطح، حیت جدیدہ، مربعات، جفر، زائچہ۔ مزید علوم کے بارے میں لکھا کہ جن کی تعلیم بھی کسی استاد سے حاصل نہ کی، نظم عربی، فارسی، ہندی، نثر عربی، فارسی، ہندی، خط نسخ، نستعلیق، تلاوت مع تجوید، علم الفرائض۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، میں نے یہ باتیں فخر اور خواہ کی خود ستائی کے طور پر بیان نہیں کی، بلکہ منعم کریم کی عطا کردہ فرمودہ نعمت کا ذکر کیا ہے۔ میرا یہ دعویٰ بھی نہیں ہے کہ ان میں اور ان کے علاوہ دیگر حاصل کردہ فنون میں بہت بڑا ماہر ہوں۔ معارف کا سمندر موجزن ہے جس کے سینے میں، وہ مقبول در خیر البشر احمد رضا تم ہو۔ اے مجدد احمد رضا، ضیاء طیبہ کی دعوت پر 101ویں عرس میں تشریف لائے شرکا اور ناظرین کو بتائیے کہ آپ نے یہ کمال درجہ کیسے پایا۔ فرماتے ہیں، فقیر کا درس بحمدہ تعالی
13 برس 10 مہینے 4 دن کی عمر میں ختم ہوا۔ اس کے بعد چند سال تک طلبہ کو پڑھایا۔ فلسفہ جدیدہ سے تو کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ علوم ریاضیہ و ہندسہ میں فقیر کی تمام تحصیل، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم کے 4 قاعدے کہ بہت بچپن میں اس غرض سے سیکھے تھے کہ فرائض میں کام آئیں گے، اور صرف شکل اول تحریر اقلیدس کی، جس دن یہ شکل حضرت اقدس حجت اللہ فی الارضین، معجزہ من معجزات سید المرسلین و خاتم المحققین سیدنا الوالد قدس سرہ الماجد سے پڑھی اور اس کی تقریر حضور میں کی، ارشاد فرمایا تم اپنے علوم دینیہ کی طرف متوجہ رہو، ان علوم کو خود حاصل کر لوگے۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ پھر واقعی دنیا نے دیکھا کہ امام احمد رضا نے کئی علوم حاصل کیے، بلکہ ہر ایک علم و فن میں اپنی کوئی نہ کوئی تحریر یادگار چھوڑی، جبکہ بعض کو آپ نے خود ترک فرمایا۔ ناظرین کرام، اگر ہم ان کی علمی خدمات کو ان کی 66 سالہ زندگی کے حساب سے جوڑیں تو ہر 5 گھنٹے میں دین کا یہ مجدد ایک کتاب ہمیں دیتا نظر آتا ہے۔ ایک متحرک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا جو کام تھا، امام اہل سنت نے تنہا انجام دے کر اپنی جامع شخصیت کے زندہ نقوش چھوڑے۔ اسلام کے اس مفکر و مدبر نے سائنس کو بھی اسلامی رنگ میں رنگ کر دینی علوم میں ان کا استعمال فرما کر انہیں علوم دینیہ بالخصوص علم فقہ کا خادم بنا دیا۔ اے مجدد وقت، ضیاء طیبہ آپ سے سوال کرتی ہے کہ کیا آپ سائنس کے خلاف تھے؟ آپ سائنس کے مستغرق گمراہ فلسفیوں کا رد کرتے ہوئے آخرت کا انجام یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، عزیزوں خدا را غور کرو، قبر میں حشر میں تم سے یہ سوال ہوگا کہ عقائد کیا تھے اور اعمال کیسے، یا یہ کہ وہ کلی طبعی خارج میں موجود ہے یا معدوم۔ تو پھر اے امام احمد رضا، آپ ہمیں بتائیے ذرا کہ سائنس کا علم کتنا سیکھنا چاہیے؟ فرماتے ہیں، عزیزوں میں نہیں کہتا کہ منطق اسلامیہ، ریاضی، ہندسہ وغیرہ اجزائے جائزہ فلسفہ نہ پڑھو مگر بقدر ضرورت، پھر ان میں انہماک ہرگز نہ کرو، بلکہ اصل کار علوم دینیہ سے رکھو۔ راہ یہ ہے اور اللہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے۔ اب آئیے ناظرین، انجمن ضیاء طیبہ آپ کو آپ کے امام کے علمی کہکشاؤں کی سیر کروائے۔ منار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے ایک ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو، فتاوی رسمیہ تو ایک بڑی کرامت ہے، ذرا ہدائی کے بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو، ذرا ہدائی کے بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے 8 سال کی عمر میں پہلی کتاب بزبان عربی شرح ہدایت النحو لکھی، جو اس صدی کی سب سے بہترین IQ ظاہر کرتی ہے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے 30 سال کی عمر میں میڈیکل ایمرولوجی کے حوالے سے قرآنی آیات فی ظلمات ثلاث بیان کی، اور 30 سال ہی کی عمر میں میڈیکل فزیولوجی سے متعلق خوبصورت تحقیق انیق فرمائی، جو جدید میڈیکل ریسرچ سے مطابقت رکھتی ہے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے 1896 میں بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے اپنی کتاب السمسام میں الٹرا ساؤنڈ مشین کا فارمولا نظریہ روشنی لائٹ تھیوری کی بیس پر پیش کر کے سائنسی دنیا میں سبقت حاصل کر لی۔ یہ بحث آج کل پائزو الیکٹرک فینومینن کہلاتی ہے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے سب سے پہلے 1896 میں اپنی کتاب السمسام میں ٹوپولوجی سے متعلق تھیوری پیش کی۔ بعد میں 1905 میں اپنی کتاب الدولۃ المکیہ میں گفتگو کر کے سبقت حاصل کر لی، جبکہ یہ علم پاک و ہند میں 1968 میں متعارف ہوا۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان و طبیب جس نے جزام لیپروسی سے متعلق 1908 میں 32 صفحات پر مشتمل اپنی تصنیف الحق المجتلی تحریر فرما کر اسلامی نظریہ غیر متعدی نون کمیونیکیبل پیش کر کے اسلام کی برتری سپریمیسی آف اسلام کو ثابت کیا، جس کی تائید آج کی میڈیکل سائنس نے بھی کر دی۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان و طبیب جس نے طاعون پلیگ بیماری سے متعلق اپنی تصنیف مقامع الحدید میں اسلامی تحقیق کی ایسی وضاحت فرمائی جسے میڈیکل سائنس خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے صوتیات ساؤنڈ سے متعلق ماڈرن کمیونیکیشن سسٹم کے بنیادی اصول پر فکری بحث کو تجربات سے ثابت کیا، اور 1909 میں اپنی تصنیف الکشف الشافیہ گراموفون پر
तिलावत कुरान सुनने के जवाब में तहरीर फरमाई और तहकीक की कि आवाजें फिजा में मौजूद हैं। मुफक्किर इस्लाम ने इस रिसाले में इब्तिदान फोटोग्राफी और फोनोग्राफी का फर्क जाहिर किया, नीज साउंड थ्योरी पेश करके कान की साख्त, एनाटॉमी ऑफ द मसल्स टेंसर और एयर आउटर और मिडल को समात के लिए जरूरी बताया, जिसकी तायीद जदीद फिजिकल साइंस ने भी कर दी है। ये बहस आजकल डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन कहलाती है, जबकि इल्म सूतियात पर आपकी एक और तसनीफ अल बयान शाफिया हुक्म फोनोग्राफिया भी है। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने वुजू और गुस्ल के पानी पर पूछे गए एक छोटे से सवाल के जवाब में फिजिक्स के मौजू पर फ्लूइड डायनामिक्स से मुताल्लिक तसनीफ अद्दिक्कत व तिबियान 1915 में लिखकर जदीद साइंसी और फिकही अंदाज से तहकीक के अनमोल मोती बिखेरे और पानी की 307 अक़साम बयान की और एक किताब अन्नूर व नौरक तहरीर फरमाई, जिसमें पानी की फिजिकल प्रॉपर्टीज को 43 किस्मों में तकसीम किया। इस तरह पानी की कुल 350 अक़साम का बयान हुआ। ये बयान सिर्फ आदाद में नहीं बल्कि हर एक किस्म का नाम और इसका शरई हुक्म भी बयान फरमाकर और इन पर बहस करके माहिरीन को वर्ताए हैरत में डाल दिया। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने 1335 हिजरी में मिनरल फिजिक्स के तहत तयम्मुम के मसाइल पर मिट्टी और पत्थर स्टोन्स की तहकीक फरमाकर एक किताब अल मतरुस सईद तसनीफ फरमाई, जो काइंड्स ऑफ मिनरल्स पर तहकीक करने वालों के लिए एक बेहतरीन गाइड है। इमाम ने अपनी इस किताब में जमीन की अजनास मिनरल्स की 311 अक़साम गिनवाने के बाद लिखा, ये 311 चीजों का बयान है। 181 से तयम्मुम जायज, जिनमें 74 मंसूस और 107 ज़ियादात फकीर हैं, और 130 से नाजायज, जिनमें 58 मंसूस और 72 ज़ियादात फकीर। ऐसा जामे बयान इस तहरीर के गैर में ना मिलेगा, बल्कि ज़ियादात दरकिनार इतने मंसूसात का इस्तखराज भी सहल ना हो सकेगा। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने सबसे पहले 1919 में एटमी प्रोग्राम का कुरानी तसव्वुर वमज़्ज़क़नाहुम कुल्ल मुमज़्ज़क़ और हमने इसे पारा पारा कर दिया से इस्तेंबात करके अपनी किताब अल कलिमतुल मुल्हमा में नजरिया एटम बयान किया और जे थॉमस के नजरियात की तायीद की और दलाइल अक़लिया से पहले आयात कुरानिया पेश की। और अमेरिका में जोहरी तवानाई के काम का आगाज करने वाले प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टाइन और लंदन की मलका एन से सर का खिताब पाने वाले मशहूर साइंसदान न्यूटन के ख्यालात का 5 दलीलों से रद्द किया और अपनी तहकीक में एटमी नजरिए से मुताल्लिक तवील गुफ्तगू की और गलबा इस्लाम की हक्कानियत को साबित करके मुफक्किरों मुदब्बिरों को दावत फिक्र दी। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने जमीन के साकिन होने के हवाले से 1919 में 4 फिक्र अंगेज कुतुब तहरीर फरमाई और 115 दलाइल से ये साबित किया कि जमीन साकिन है और सूरज समेत तमाम सैयारे इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने इल्मुल बहर ओशियोनोग्राफी पर भी कलम उठाया और हरकत जमीन की तहकीक में अपने रिसाले फौज मुबीन ही में एक बाब इल्मुल बहर की झेली शाख मद्दो जजर टाइड्स, जिसे जवार भाटा भी कहा जाता है, पर बहस और तहकीक की। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने 17 दिसंबर 1919 को दुनिया में होने वाली होलनाकियों की दुनिया भर के अखबारात में पेशन गोई करने वाले फ्रांसिस्को अमेरिका के माहिर सवाकिब मेट्रोलॉजिस्ट प्रोफेसर अल्बर्ट एफ पोटा का जबरदस्त रद्द बलीग अपनी किताब अल कलिमतुल मुल्हमा में फरमाकर माहिर उलूम फल्कियात एस्ट्रोलॉजिस्ट की फहरिस्त में भी अपना नाम लिखवा दिया। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने ज़लज़ले अर्थक्वेक पर आज से 115 साल कबल 1327 हिजरी में तहकीक फरमाई। एक नजरिया ये था कि जमीन एक गाय की सींग पर है और वो मछली पर खड़ी है। जब इसका सींग थक जाता तो वो दूसरे पर बदल लेती, जिसके सबब ज़लज़ला पैदा होता। बरेली के मुदब्बिर आला हजरत ने इस बात को न सिर्फ बेअसल करार दिया बल्कि ज़लज़ले पर मजीद तहकीक और दलाइल दिए कि इसका असली बाइस आदमियों के गुनाह है और पैदा यूं होता है, एक पहाड़ जमीन को मुहीत है, ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की तय है और उसके रेशे क्रस्ट की रूट्स जमीन के अंदर सब जगह फैले हुए हैं, जैसे बड़े दरख्त की जड़ें। जिस जमीन पर माअज़ल्लाह ज़लज़ले का हुक्म होता है वो पहाड़ उस जगह के रेशे रूट्स को जंबिश देता है, जमीन हिलने लगती है। मजीद इमाम अहमद रजा ने अर्थक्वेक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड से मुतालिक भी गुफ्तगू फरमाई। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने अपने फतावा में औज़ान व पैमाइश वेट्स एंड मेजरमेंट्स के इस्लामी निज़ाम सिस्टम की रोशनी
روشنی میں بے شمار کیلکولیشن سے مسائل کے حل تلاش کیے اور زبردست ریاضیاتی تجزیوں کی بنیاد پر بریلی کے بوریا نشین کی تحقیقات اور مباحث بڑی محیر عقول ہیں۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے ریاضی، میتھمیٹکس، الجبرا اور علم ہندسہ، جیومیٹری، علم مثلث، ارثمیٹکی، لوغارتم اور علم ہیت پر تقریباً 40 کتب تحریر فرمائی، جو تخلیقی کاوشوں سے فکری زاویے بیان کر کے ماہرین کو دعوت تحقیق دے رہی ہیں۔ علم لوغارتم اور علم مثلث کروی، اسفیریکل ٹریگنومیٹری کے اصول و قواعد اور دلائل و براہین سے سمت قبلہ سے متعلق اپنے وقت میں پیش آنے والے مسائل پر ایک کتاب ہدایت المتعال اور کشف العلہ تحریر فرمائی اور تحقیق برجندی کی تائید کی، اور جہت قبلہ پر لکھا کہ سوا گنتی کے 2-4 نادر مقاموں کے جو شاید آباد بھی نہ ہو بلکہ غالباً سمندر میں پڑے، جن کا قبلہ نقطہ اعتدال ہو۔ بریلی کے ایک چھوٹے سے قصبے میں بیٹھا یہ مفکر و مدبر دنیا کے 2-4 مقامات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو مغربین یا مشرقین جہت قبلہ سے خارج ہیں۔ ان مقامات میں سے چند کو آج محققین نے جانا کہ وہ روس کا ایک دلدلی علاقہ، گرین لینڈ کی آخری جنوبی سرحد بحر ظلمات کی گہرائی، آسٹریلیا کے جنوبی جزیرے ہوبارٹ کا وہ سمندری علاقہ جسے برف کا سمندر کہا جاتا ہے، اور چوتھا ارجنٹینا کا وہ سمندری علاقہ جسے ڈریگ واٹر وے کا نام دیا گیا ہے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے علم توقیت پر گرا قدر کام چھوڑا۔ اپنے وقت کے اس مجدد کو اس فن میں اس قدر کمال مہارت حاصل تھی کہ آپ اپنے ایجاد کردہ قواعد کے ذریعے یہ معلوم کر لیتے تھے کہ کس وقت آفتاب طلوع کرے گا اور کس وقت غروب۔ آپ کی فن توقید میں 19 کے قریب شاہکار کتابیں ملتی ہیں۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے اس دور کے مطابق ایک عظیم اسلامی معاشی منصوبہ اور اقتصادیات پر کفل الفقی الفاہم اور تدبیر فلاح و نجات تحریر فرمائی، اور مزید رسائل و نکات اکنامک کانسیپٹس کی تحریر کیے جو 100 سال بعد آج بھی اور آئندہ کئی صدیوں تک کارآمد ثابت ہو سکیں گے۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے آج سے کئی سال قبل ایک جامع و پر اثر تعلیمی منصوبہ پیش کیا۔ آپ نے ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سسٹم متعارف کروایا جس میں تعلیمی سسٹم پر آپ کا 10 نکاتی ایجنڈا آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، ایک کاش کہ ہم تکمیل بھی کر دیں۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے انعطاف نور، ریفلیکشن آف لائٹ کی تھیوری کی وضاحت پریکٹیکل کے ذریعے اس وقت فرمائی جب علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب ڈاکٹر سر ضیاء الدین احمد نے امام کی چوکھٹ کو دستک دے کر دریافت کیا کہ حضور اس کا کیا سبب ہے کہ آفتاب حقیقتاً طلوع نہیں ہوا مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طلوع ہو گیا۔ محلہ سوداگران کی چھوٹی سی گلی میں رہائش پذیر دین کے اس امام نے ڈاکٹر سر ضیاء الدین کو انعطاف نور، ریفلیکشن آف لائٹ کے تعلق سے پریکٹیکل و تجربہ کے ذریعے ایسی رہنمائی فرمائی کہ ڈاکٹر صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا اور کہا کہ میرے سوال کا جواب بہت مشکل اور ناقابل حل تھا اور اس سلسلے میں جرمنی جانے والا تھا، لیکن آپ نے فی البدی حل کر دیا۔ صحیح معنوں میں یہ ہستی نوبل پرائز کی مستحق ہے۔ ہوا تھی گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا تھا، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے تھے انداز خسروانہ۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس نے 14ویں صدی کا سب سے بڑا فقہی انسائکلوپیڈیا العطایہ النبویہ فی الفتاوی الردویہ معروف بہ فتاوی رضویہ جہازی سائز کی 12 ضخیم جلدوں پر محیط عالم اسلام کے لیے لکھ چھوڑا۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس میں علم عروض میں بیش بہا خزانہ، حمد باری تعالی، مدح خیر الانام، مناقب، تاریخی قطعات کے علاوہ دیگر علوم و فنون پر بھی اشعار لکھ کر شاعری کو فروغ دیا۔ احمد رضا بریلوی پہلا مسلم سائنسدان جس کی تحقیقی خدمات پر کثرت سے ایم فل اور پی ایچ ڈی مقالات لکھے گئے اور ان پر محققین نے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کی۔ اسلامیہ کالج لاہور کے پروفیسر مولوی حاکم علی بی اے نے امام اہل سنت سے زمین کی گردش سے متعلق سوال میں آپ کو کچھ اس طرح مخاطب کیا کہ غریب نواز کرم فرما کر میرے ساتھ متفق ہو جاؤ تو پھر انشاءاللہ تعالی سائنس کو اور سائنسدانوں کو مسلمان کیا ہوا پاؤ۔ جواب میں آپ نے ایک تحقیقی کتاب نزول آیات فرقان تحریر فرمائی اور اختتام پر پروفیسر صاحب سے مخاطب ہو کر بڑی محبت سے دل پذیر اور ایمان افروز تعلیم تلقین فرمائی۔ فرماتے ہیں محب فقیر سائنس یوں مسلمان نہ ہوگی
کہ اسلامی مسائل کو آیات و نصوص میں تعویلات دور ازکار کر کے سائنس کے مطابق کر لیا جائے۔ یوں تو معاذ اللہ اسلام نے سائنس قبول کی، نہ کہ سائنس نے اسلام۔ وہ مسلمان ہوگی تو یوں کہ جتنے اسلامی مسائل سے اسے خلاف ہے سب میں مسئلہ اسلامی کو روشن کیا جائے، دلائل سائنس کو مردود و پامال کر دیا جائے، جا بجا سائنس ہی کے اقوال سے اسلامی مسئلے کا اثبات ہو، یوں قابو میں آئے گی، اور یہ آپ جیسے فہیم سائنسدانوں کو بِإِذْنِهِ تعالی دشوار نہیں۔ الغرض صرف یہ ایک احمد رضا ہی نہیں، مسلمانوں کی علمی خدمات کی ایک طویل داستان ہے جسے بیان کیا جائے تو کئی ضخیم کتابیں تیار ہو جائیں، اور یہ ثابت کرنا آسان ہو جائے کہ آج سائنس کے جن نظریات کو اہل مغرب کی تحقیقات سمجھا جاتا ہے دراصل عہد قدیم کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جو تمام ممالک اسلامیہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ خود اہل یورپ نے بھی اس حقیقت کا بارہا اعتراف بھی کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمان اپنے ورثے کو بلا بیٹھے اور اپنی ہی چیزوں کو دوسروں سے مستعار سمجھنے لگے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کس دکھ کے ساتھ اس طرف اشارہ کیا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ناظرین کرام، اس مکمل ڈاکیومنٹری گفتگو میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کا اپنا لکھا ہوا یہ شعر آپ کی ذات و صفات کا احاطہ کرتا نظر آتا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔